السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. دنیا کی ایویشن کی تاریخ میں یہ سانحہ ایک سیاہ ترین باب کے مانند رہے گا. یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 12 جون 2025 کو احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 جو کہ ایک بوئنگ 787 ڈریم لائنر طیارہ تھا، لندن کے ٹاک کے لیے روانہ ہوا. جہاز میں 242 افراد سوار تھے، جس میں 230 مسافر اور 12 عملے کے ارکان تھے، جن میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری بھی شامل تھے. یہ ایک عام پرواز ہونی تھی، لیکن ٹیک آف کے چند سیکنڈز بعد یہ جہاز میگی نگر کے رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا. گجرات پولیس کے مطابق اس سانحے میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہوئے، جو اسے بھارت کی حالیہ تاریخ کا بدترین ہوائی حادثہ بناتا ہے. معزز ناظرین، آج ہم اس واقعے کی تفصیلات، ابتدائی تحقیقات اور اس سے جڑے اہم سوالات کا جائزہ لیں گے. سوالات جو نہ صرف آج بلکہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں بھی اہم رہیں گے. معزز ناظرین، فلائٹ AI-171 نے دوپہر 1:38 پر رن وے نمبر 23 سے اڑان بھری. فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق جہاز صرف 625 فٹ کی بلندی تک جا پہنچا اور 1 منٹ سے کم وقت میں اس کا ٹرانسپونڈر سگنل غائب ہو گیا. ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق پائلٹس نے ٹیک آف کے فوراً بعد ایک میڈے کال جاری کی جو کسی سنگین ایمرجنسی کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا. جہاز BJ میڈیکل کالج کے ہاسٹل کی ڈائننگ ہال میں جا گرا. معزز ناظرین، جہاں 60 سے 80 طلبہ بتائے جا رہے ہیں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. جہاز لندن کے لیے طویل پرواز کے ایندھن سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تصادم کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی اور گہرا سیاہ دھواں بلند ہوا. معزز ناظرین، گجرات پولیس کے کمشنر نے بتایا کہ تقریباً 300 افراد ہلاک ہوئے، جن میں جہاز کے 241 مسافر اور عملہ اور زمین پر کم از کم 5 میڈیکل طلبہ شامل ہیں. زیادہ تر لاشیں جھلسنے کی وجہ سے ناقابل شناخت ہیں اور شناخت کے لیے DNA ٹیسٹنگ شروع کی گئی. ایک مسافر جو ایمرجنسی ایگزٹ کے قریب سیٹ پر بیٹھا تھا، معجزانہ طور پر بچ نکلا اور ہسپتال میں زیر علاج ہے. اس نے باقاعدہ طور پر میڈیا کو بتایا کہ ٹیک اپ کے 30 سیکنڈ بعد ایک زوردار آواز آئی اور پھر جہاز گر گیا. سب کچھ بہت تیزی سے ہوا. ایمرجنسی سروسز، جن میں NDRF کے 6 ٹیمیں، فائر بریگیڈ، 130 فوجی اہلکار اور مقامی پولیس بھی شامل تھے. انہوں نے فوراً ریسکیو آپریشن شروع کیا. احمد آباد ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، لیکن چند گھنٹوں بعد محدود پروازیں واپس بحال کر دی گئی. معزز ناظرین، اس سانحے کی وجہ جاننے کے لیے بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق ایک بلیک باکس برآمد ہو چکا ہے اور اس کا تجزیہ ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کر رہا ہے. اس میں ہزاروں ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو جہاز کی رفتار، بلندی اور پائلٹس کی گفتگو کو ظاہر کر سکتے ہیں. بین الاقوامی پروٹوکولز کے تحت بھارت تحقیقات کی قیادت کر رہا ہے، جبکہ امریکی NTSB، FAA اور برطانوی ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن برانچ باقاعدہ طور پر تعاون کر رہی ہے. GA ایروسپیس، جس نے جہاز کے GNX-1B67 انجن بنائے، انہوں نے بھی اپنی ایمرجنسی ٹیم بھیجی ہے. اور ایویشن منسٹر رام موہن نائیڈو نے اعلان کیا کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو اس واقعے کی گہرائی سے چھان بین کرے گی. معزز ناظرین، ماہرین کے چند ممکنہ وجوہات کی طرف جا رہے ہیں. بعض ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انجن کی ناکامی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ شاید پرندوں کی ٹکرانے کی وجہ سے، میکینیکل خرابی کی وجہ سے. میرے خیال میں یہ وجوہات جو ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو بچ جانے والا مسافر تھا اور انہوں نے جو کہانی سنائی کہ زوردار آواز کی رپورٹ جو انہوں نے پیش کی، یہ اسی پہلے نظریے کی تائید کرتی ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پائلٹ کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے، جو کہ ویڈیوز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جہاز کا لینڈنگ گیئر نیچے اور کلپس بند دکھائی دیے، جو ٹیک آف کے لیے بالکل غیر معمولی چیز ہوتی ہے. ایویشن کنسلٹنٹ جان کاکس نے کہا کہ جہاز کا رخ اوپر تھا لیکن وہ نیچے گر رہا تھا، جو غیر معمولی چیز ہے. اور تیسرا وجہ ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس بھی اس میں ہو سکتا ہے، یا ان کی جو مینٹیننس کی جو چیزیں ہوتی ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2024 میں بوئنگ کے ایک واچ کنسلٹنٹ سیلفور نے الزام لگایا تھا کہ 787 کے فیوسلیج سیکشنز غلط طریقے سے جوڑے گئے ہیں، جو طویل عرصے بعد خطرناک ہو سکتے ہیں. بوئنگ نے اسے مسترد کیا تھا، لیکن یہ سوال اٹھتا تو ہے ہمیشہ کے لیے
کہ کیا کوئی پروڈکشن خامی اس کی وجہ بن سکتی ہے یا بنی ہے؟ حتمی جوابات بلیک باکس کے تجزیے سے ہی مل سکتے ہیں، جس میں دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ حادثہ صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ ایویشن کی نظام پر سوالات کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ بوئنگ 787 ڈریم لائنر جو 2011 سے سروس میں ہے، اپنی حفاظتی تاریخ کے لیے جانا پہچانا جاتا تھا۔ یہ اس کا پہلا مہلک حادثہ تھا، لیکن بوئنگ حالیہ برسوں میں تنازعات کا شکار رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 2018-2019 کے 737 میکس حادثات میں 347، 346، 346 افراد ہلاک ہوئے، اور 2024 میں الاسکا ایئر لائنز کا ڈور پلگ واقعہ سامنے آیا۔ کیا بوئنگ کی کوالٹی کنٹرول میں کوئی خامی اس حادثے کی وجہ بن سکتی ہے؟ ایئر انڈیا نے جہاز کی آخری دیکھ بھال مارچ 2025 میں کی، اور اس کا ترکش ٹیکنیک کے ساتھ معاہدہ بھی ہے۔ کیا یہ دیکھ بھال کافی تھی؟ جبکہ 2025 میں اس کو مینٹین کیا گیا تھا، اور اب تک یہ ان دا ویری بگیننگ، ان دا ویری اسٹارٹ آف دا 2025 ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئر انڈیا کی نگرانی کس طرح کی؟ کیا انہوں نے ٹھیک سے یہ نگرانی کی کہ نہیں کی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور اس کے تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہ رہے، لیکن یہ بھی ایک تفصیلی سوال ہے جو ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ حکومتی رد عمل فوری طور پر آیا، اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے انتہائی تکلیف دہ سانحہ قرار دیا اور ریسکیو آپریشنز کی نگرانی خود کی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے احمد آباد کا دورہ کیا اور تصدیق کی کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ایئر انڈیا نے متاثرین کے خاندانوں کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضہ اور ایک ایمرجنسی سینٹر کا اعلان کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں کافی ہے؟ کیا تحقیقات شفاف ہوں گی، اور کیا تحقیقات ہوگی بھی؟ کیا عوام کو مکمل حقائق یا حقیقتیں بتائی جائے گی اس حادثے کی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس سے مستقبل کے حادثات روکے جا سکیں گے؟ معزز ناظرین، یہ سانحہ احمد آباد کے لیے ایک گہرے صدمے سے کم نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کے ایئر ایویشن کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر ایک تاریخی سیاہ باب جو ہے وہ رقم ہوا۔ انڈیا کے لیے تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ بی جے میڈیکل کالج کے طلبہ کی ہلاکت نے مقامی کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا، اور ایئر انڈیا جو ٹاٹا گروپ کی ملکیت ہے اپنی جدت کاری کے سفر میں ہے، لیکن یہ حادثہ اس کی ساکھ کے لیے دھچکا ہے۔ بوئنگ کے لیے یہ ایک اور بحران ہے۔ حادثے کے بعد اس کی شیئرز تقریباً 4 سے 8% گر گئے، اور فوری طور پر بالخصوص پیرس ایئر شو سے چند دن پہلے یہ واقعہ ہونا، یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ کیا یہ بوئنگ کی عالمی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائے گا، اور کیا ایئر انڈیا اپنے بیڑے کی حفاظت پر اعتماد بحال کر پائے گا؟ معزز ناظرین، یہ سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہوا بازی میں حفاظت ہر چیز سے بڑھ کر کی جانی چاہیے۔ بھارت نے 1970 اور 80 کی دہائیوں کے بعد سخت حفاظتی معیارات تو اپنائے، لیکن یہ حادثہ بتاتا ہے کہ ابھی تک بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور ابھی تک وہ جو چیزیں دعویٰ کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ بلیک باکس کے تجزیے سے جوابات تو مل سکتے ہیں، لیکن اسی دوران ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، کیا ہماری ایئر لائنر مینوفیکچررز اور ریگولیٹرز اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کے سانحات سے سیکھ کر مستقبل میں انہیں روک سکتے ہیں؟ یہ 300 زندگیوں کا نقصان صرف ایک تعداد نہیں ہے، یہ خاندانوں، خوابوں اور امیدوں کی تباہی ہے۔ ہمیں جوابات اور جواب دہی کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تاریخ کا صرف ایک سیاہ باب نہ بن جائے، بلکہ ایک بہتر مستقبل کا سبق ضرور دے۔ Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.